نہیں ہے، لیکن یہ سورہ کے آخر کے اندر مڈ کے اندر جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ اس سے شروع میں جب یہ دعوت بپا کی گئی تو بنی اسرائیل کو کیا دعوت دی گئی. اس کے بعد جب انہوں نے اس سے اعراض کی روش اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر قرارداد جرم، فرد جرم عائد کر کے ان سے یہ منصب لے لیا اور لے کے اس کو بنی اسماعیل کے حوالے کر دیا، مسلمانوں کے حوالے کر دیا. اور اس کی جو سرگزشت ہے، یہ واقعہ کس طریقے سے پیش آیا، یہ پوری کی پوری سٹوری کیسے پیش آئی، تو یہ ذرا اب شروع ہونے والا ہے. اس کو اب آپ نے سننا ہے انشاءاللہ. اور یہ بڑا یعنی کہ غور طلب معاملہ ہے، ہمارے سامنے آئے گا. اس کے لیے ایک جگہ کے اوپر ہمارے لیے ہدایت موجود ہے امت مسلمہ کے لیے. کیونکہ جب بنی اسرائیل سے ان سے جو امامت لی جا رہی تھی، سلب کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے عذاب کے کوڑے برسائے اور کن کن وجوہات کی بنا پہ برسائے ہیں، یہ منصب دے کے آزمایا ہے، بہت سی چیزوں سے ان کو گزارا ہے. تو اس سیم مقام کے اوپر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمارے لیے سیم ٹو سیم ہماری پوزیشن بھی یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہمارے اوپر کار فرما ہے، وہ بھی ہمیں اپنا عکس دیکھنا چاہیے اس چیز کے اندر. تو میں شروع کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإیایا فارہبون. اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. میرے ساتھ جو تمہارا عہد تھا تم اسے پورا کرو، جو میرا تمہارے ساتھ عہد ہے میں اسے پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر یاد دہانی کروائی ہے. یہ نعمت کیا ہے؟ یہ نعمت اللہ تعالیٰ کا وہ خاص منصب تھا جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو عطا فرمایا تھا. گویا کہ یہ میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب دنیا کے اندر یہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا کہ میری ہدایت تمہارے تک آتی رہے گی، اور جو اس کو فالو کرے گا، جو اس کی پیروی کرے گا، نہ اس کے لیے کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یعنی کہ اپنے جزا اور سزا کے نمونہ دنیا کے سامنے بنا کے پیش کرنے کے لیے پہلے رسولوں کو بھیجا، یعنی کہ انڈیویجولی رسولوں کو بھیجا. تو وہ دنیا کے اندر اللہ کی سزا اور جزا کا نمونہ ہوا کرتے، یعنی کہ جو ان پیغمبروں کے اوپر ایمان لے کے آیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے اندر جزا عطا فرما دیتے، اور دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ انہیں سرفراز کرتے. اور جو اس کو ٹھکرا دیتا، یعنی کہ پیغمبروں کی دعوتوں کو ٹھکرا دیتا، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ذلیل کر دیتا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس سنت کو اس کے اندر مزید اضافہ فرمایا، اور یہ کیا کہ اس کے لیے ایک پوری قوم کھڑی کرتی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر سے، ان کی نسل میں سے بنی اسرائیل. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس منصب کے اوپر قائم فرما دیا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ عہد کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے، یہ ابھی یہاں پہ اس عہد کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ عہد کیا تھا کہ تم گویا کہ میری شریعت کی پیروی کرو گے، میں نے جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں تم ان کے اوپر قائم رہو گے، وہ ذمہ داریاں پوری کرو گے، یہ عہد کو پورا کرو گے، ان ذمہ داریوں کا پاس رکھو گے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں شریعت عطا فرمائی ہے تم اس شریعت کے پابند رہو گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے پابند رہو گے، ان کی پیروی کرتے رہو گے. تو اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ عہد، اللہ تعالیٰ کا تمہارے ساتھ وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کی قوموں کے اوپر غالب کر دے گا. یعنی کہ دنیا کی جتنی اقوام ہے اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ، یہ عہد اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قوموں کے اوپر غالب رکھے گا. دنیا کے اندر جو حکمرانی ہوگی، جو امامت ہوگی، جو پیشوائی ہوگی، وہ تمہاری ہوگی، اور بحیثیت قوم اللہ تعالیٰ تمہیں سربلند رکھے گا. دنیا کی کوئی قوم تمہیں میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گی. اگر کوئی تمہارے ساتھ جنگ کا ارادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ بن جائے گا. اگر تمہارے صرف کوئی لشکر لے کے آئے گا تو یہاں اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ملائکہ کا لشکر اتار کے ان کے خلاف اعلان جنگ کریں گے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن پاک کے اندر، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، کہ وہ تم نے نہیں پتھر برسائے بلکہ اللہ نے پتھر برسائے. تو اللہ تعالیٰ تمہارا ہاتھ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتے اتارے، اللہ تعالیٰ ملائکہ کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے گا، اور یعنی کہ کوئی دنیا کی قوم تمہیں مالی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتی. اللہ تعالیٰ تمہارا دنیا کے اوپر غلبہ فرما دے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہرحال بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ایک عہد کی یعنی کہ اس کو اب اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے عہد کا پاس رکھو، تم اللہ تعالیٰ کا عہد پورا کرو جو تم نے اللہ کے ساتھ عہد کیا تھا. اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں آتی تھیں کہ تم شریعت کے پیرو رہو گے، تم شریعت کو قبول کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرو گے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہو گے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو گے، اس کی بندگی کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دنیا کے اندر سربلند رکھے گا. تو ابھی تک
یہ امامت کا درجہ ہی نہیں کے پاس، یعنی کہ ابھی یعنی اس پڑی کے اندر، اس سرگزشت کے اندر اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر امامت عطا فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، تم بھی اس کے نتیجے میں جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا تھا اس کے نتیجے میں تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں تم اسے پورا کرو، اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کرے۔ یہ ذمہ داری بہر اللہ کی ہے، یہ عہد بہر اللہ کا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے کے اندر کوئی کسر نہ چھوڑ رکھے گا، اللہ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا اور تم بھی اس عہد کو پورا کرو۔ یاد دہانی کروائی جا رہی ہے، یعنی کہ اب بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے کہ اب یہ وہی ہدایت جیسے پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری ہدایت تم تک آتی رہے گی، جو اس کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی اندیشہ ہوگا نہ کوئی غم ہوگا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ انہیں سر بلند کر، تو ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں یہ دعوت بپا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا پیغمبر منتخب کر لیا ہے اور ان کے ذریعے سے دنیا کے اندر وہی پیغام وہی دعوت جاری کر دی ہے، تو تم بھی اس کے دعوت کے اندر آ جاؤ، اور جو یعنی کہ ان کو اس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، اس کی یاد دہانی کروائی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اب تم بھی اس عہد کو پورا کرو، یعنی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہنے کا عہد کیا تھا، تم ان ذمہ داریوں کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ بھی اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ، یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، لہٰذا سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر نہ بن جاؤ، تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو مت بیچو اور میرے غضب سے بچو۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، یعنی کہ بنی اسرائیل کو جس پیچھے سے کنیکٹ کر کے دیکھنا ہے، ایک نظم کی صورت میں آگے لے کے چلنا ہے، ایک نظام کی صورت میں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، ایک ارینجمنٹ کی صورت میں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، کہ اسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے کہ پہلے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر ایک خاص درجہ دیا تھا، اس کے کچھ تقاضے تھے، ان تقاضوں کو پورا کرو، اسی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ میری طرف سے تمہاری طرف ایک کتاب آ چکی ہے، ایک پیغمبر آ چکا ہے، تو اس کتاب کی تائید میں اسی کی تائید کے اندر ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی کہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اس چیز کی شہادت تمہاری اپنی کتابیں دے رہی ہیں، تمہارا اپنا لٹریچر دے رہا ہے، بلکہ اگر آپ تورات کتاب استثناء کو اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ یہ چیز بڑی واضحی طور پہ یعنی کہ درج کی گئی ہے کہ یعنی کہ یہود کا اس کے بارے میں ڈسپیوٹ بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہی بھائی یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ایک نبی جاری یعنی کہ نبی ایک پیغمبر کو اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ میں اپنا کلام ڈالیں گے تو تم ان کی پیروی کرنا، یعنی کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو یہ تلقین کی جا رہی ہے تورات کے اندر، تو اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بیان فرمایا تھا، اور تورات کے اندر یہ پہلے سے موجود تھا کہ پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام نے آگے سے کیا نصیحت کی تھی کہ ان کے بھائی جو ہیں ان کی نسل کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے اللہ تعالیٰ ایک پیغمبر کو اٹھائیں گے اور ان کو یعنی کہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ پیغمبر بنا کے بھیجیں گے، ان کے ذریعے سے ایک آخری بار اللہ تعالیٰ جزا اور سزا بپا کریں گے، تو تم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کو فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ اسی دعوت کا سلسلہ ہے جو تمہاری طرف آ چکا ہے اور تمہاری اپنی کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں، تو اب اسی کی تصدیق کے اندر اترا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم سب سے پہلے اس کو قبول کرو، تم سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لے کے آؤ، تم سب سے پہلے اس کی تصدیق کرو، کیونکہ تم تو اس کے سب سے بڑے گواہ ہو، تمہاری کتابیں اس چیز کی یعنی کہ تصدیق کر رہی ہیں، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو گویا ان کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا دنیا کے اندر اعلان کرتے کہ میرے بعد ان کا یعنی کہ یہ خطبہ موجود ہے انجیل کے اندر، بائبل کے اندر، کہ میرے بعد دنیا کے اندر دنیا کا سردار آئے، یعنی کہ دنیا کا سردار میرے بعد دنیا کے اندر دنیا کا سردار آئے گا جو بھوسے اور گندم کو الگ کر دے گا اور جو کھلیان کو صاف کر دے گا، اور تم بھی اس کے اوپر ایمان لے کے آنا۔ یہ بنی اسرائیل کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام انجیل کے اندر تلقین کر رہے ہیں، ان کو تاکید کر رہے ہیں، یہ سیم الفاظ ہے، اور جو ماؤنٹ سرمن ہے ان کے جو سرمن آف ماؤنٹ ہے تو وہ ان کا اس کے اندر بھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں، انجیل کے اندر واضح ذکر ہے، تو بنی اسرائیل کو گویا ان کے لیے تو کوئی نئی چیز تھی ہی نہیں، وہ تو اس دعوت کا یعنی کہ صدیوں سے انتظار کر رہے تھے، ایون کہ ان کے بارے میں یہ روایات پائی جاتی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ وہ وہاں پہ جب اوس اور خجرج ان کے اوپر یعنی کہ حکمرانی کیا کرتے تھے اور مشرکین عرب کا وہاں پہ غلبہ تھا، اور جو بنی اسماعیل وہ وہاں پہ مشرکین کا غلبہ تھا، اور سائڈ پہ جو اوس اور خزرج تھے وہ بھی مشرک تھے، تو ان کو بنی اسرائیل وہاں پہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان بھی اللہ کا ایک پیغمبر آنے والا ہے، اللہ کا ہمارے سے بھی ایک وعدہ ہے، اور وہ پیغمبر جب آئے گا تو ہم ساری دنیا کے اوپر چھا جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں سرفرازی اور سربلندی عطا فرمائے گا۔
تو چاہیے تو یہ تھا کہ جب وہ پیغمبر آ گیا تو تم اس کی تصدیق کے اندر کھڑے ہوتے، تم آگے بڑھ کے اس کی تصدیق کرتے، تم جا کے اس کو دعوت دیتے، تم اس کو ساتھ میں سب سے پہلے اس کے اوپر ایمان لانے والے بنتے، لیکن ہوا کیا ہے کہ تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر بن کے کھڑے ہو گئے. یعنی کہ یثرب کے اندر دوسرے قبائل بھی موجود تھے، اوس بھی موجود تھا، خزرج بھی موجود تھا. ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے دعوت بھی دے کے آئے ہیں، ان کو اپنے پاس لے آئے ہیں، والے بھی بن گئے ہیں. چاہیے تو یہ تھا کہ یہود سب سے پہلے جب ان کو پتا چلتا کہ مشرکین کے درمیان مکہ کے اندر اللہ کا ایک رسول آ گیا ہے، پیغمبر آ گیا ہے، تو سب سے پہلے جا کے ان کی دعوت کے اوپر ایمان لاتے اور ان کو جا کے یثرب کے اندر بنا دیتے، یہود بنا دیتے، بنی اسرائیل بنا دیتے. تو اس کے بجائے دیکھیں کہ وہ سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے بن گئے ہیں مدینہ کے اندر، اور اس کے مقابلے میں اوس اور خزرج جو ہیں وہ سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے ہیں، اور جن کے پاس اللہ کی وہ واضح کتابیں موجود، جس کے بارے میں جن کے پاس اس پیغمبر کی آمد کی یعنی کہ واضح شہادتیں موجود تھیں، انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تو یہاں پہ قرآن پاک ان کو بالکل واضح بات بتا رہا ہے کہ ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ، یہ تو وہ ہیں جن کا تم صدیوں سے انتظار کر رہے ہو، جن کے بارے میں تم دوسری قوموں کو ڈرایا کرتے تھے کہ وہ آ گئے تو ہم جو ہے ساری دنیا پہ چھا جائیں گے، ہم سرفرازی اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے ہمیں دے دے گا. اب وہ آ گئے ہیں تو تم سب سے پہلے ان کے منکر بن کے کھڑے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ آخر میں فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے غضب سے ڈرو کہ یہ تم جو کر رہے ہو. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تھوڑی قیمت پہ میری آیات کو مت بیچو. یعنی کہ تھوڑی قیمت یہ تھی کہ وہ دنیا کے اندر جو ان کو یہ تھا کہ یعنی کہ کتنی یعنی کہ گھاٹے کی قیمت تھی کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو وہ بیچ رہے تھے تھوڑی قیمت پہ. کیا مطلب کہ وہ وہاں پہ اس ٹائم پہ ان کو اس چیز کا خدشہ تھا. یہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو پیغمبر اللہ تعالیٰ نے آخری بھیجا ہے وہ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے بھیجتے ہیں. تو وہ قومی تعصب کا شکار ہو گئے اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے نہیں ماننا. تو یہ بہت ہی گھاٹے کا سودا تھا جو وہ کر رہے تھے کہ ان کو صرف اس نسل کے ایک یعنی کہ نسلی امتیاز کے اندر ایک قومی امتیاز کا شکار ہو گئے وہ، اور انہوں نے اس پیغمبر کا انکار کر دیا. اس لیے نہیں کیا کہ ان کے پاس کوئی شہادت نہیں تھی یا ان کے ذہن میں کوئی سوال تھا یا ان کو کوئی شبہ تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو سب سے پہلے تمہیں تو اس کی تصدیق کرنی چاہیے تھی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی افاق اور قدرت کے دلائل نہیں دیے. ایک طرف اللہ تعالیٰ کا رویہ دیکھیں ان کے ساتھ مشرکین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں افاق اور انفس کے دلائل دے کے سمجھا رہے ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی یہ والے دلائل نہیں دے رہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ ہیں جن کی خود تمہاری کتابیں تصدیق کر رہی ہیں. خود گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بتانے ہی یہ آئے تھے کہ میرے بعد ایک پیغمبر آنے والا ہے جو دنیا کا سردار ہوگا، تم اس کی پیروی کرنا. وہ یعنی کہ گندم اور بھوسے کو الگ کر دے گا اور کھلیان کو صاف کر دے گا. بہت بڑی اس کے اندر چیز موجود ہے، اس کے اندر اسرار فنا ہے. تو ایک چیز ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو آ کے اس چیز کی بشارت دی تھی باقاعدہ بنی اسرائیل کو، اور اس چیز کا انتظار کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے تم اس کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاتے، تم اس کی گواہی دیتے سب سے پہلے، لیکن تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے سب سے پہلے. اللہ کے غضب سے ڈرو، یہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو دعوت دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پھر آگے فرماتے ہیں وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو متشبہ نہ بناؤ اور نہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو چھپانے کی کوشش مت کرو. یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دوسرا گروہ یعنی کہ پیچھے جو گزرا ہے جو یعنی کہ یہ چاہ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہود کا آپس میں ان کی کوئی مفاہمت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یہ حق اور باطل کو آپس میں مت ملاؤ، یہ نہیں مل سکتے. حق الگ ہے، باطل الگ ہے. ٹھیک ہے، حق اور باطل ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل سکتے، بالکل نہیں مل سکتے. تو ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی مفاہمت ہو ہی نہیں سکتی. تو حق اور باطل کو اس کو آپس میں مت ملاؤ اور حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاؤ. اس کو آپس میں مکس اپ نہ کرو، مفاہمت کی کوشش مت کرو. یہ حق ہے اور وہ باطل ہے، اور حق اور باطل کو تم آپس میں بالکل نہیں ملا سکتے. اور حق کو جانتے بوجھتے ہوئے مت چھپاؤ، کیونکہ وہ جانتے ہیں. یہاں پہ کیا مطلب چیز بتائی جا رہی ہے، مطلب کہ تم حق کو جانتے بوجھتے ہوئے، انتم تعلمون، تم جانتے ہو یہ حق ہے لیکن تم پھر بھی اس کو چھپا رہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کے سامنے تو یہ بالکل روز روشن کی طرح آیا تھا کہ یہ وہی اللہ کے پیغمبر ہے. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وہ پوری سرگزشت سنا دیا آدم و ابلیس کی. تو بنی اسرائیل تو اس سے واقف تھے بالکل خود. اور یہ ہے کہ ان کو تو اچھے سے معلوم ہے کہ اللہ کی طرف سے ہدایت بپا ہو چکی ہے، اللہ کی طرف سے دعوت کا سلسلہ بپا ہو چکا ہے، لیکن وہ جانتے بوجھتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے اس کے جانتے بوجھتے ہوئے اس کی خلاف ورزی کر دی. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، اور جو لوگ میرے آگے جھک رہے ہیں ان کے ساتھ تم بھی اللہ کے سامنے جھک جاؤ. یعنی کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ نماز ادا کر کے تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو تاکہ انسانوں کے حقوق ادا کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ تم
جو لوگ اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں انہی کے ساتھ ہو کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. چاہیے تو یہ تھا کہ تم ان سے آگے بڑھ کے اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے تو تم جاؤ. جو لوگ یعنی کہ ایک تو نماز ادا کرنے کا کہا گیا یعنی کہ تم اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرو. دوسرا یہ زکوٰۃ ادا کرنے کا تم انسانوں کے بھی حقوق ادا کرو, ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے شریعت کی. اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے جو سلسلہ جاری ہو چکا ہے دعوت کا, تو جو لوگ اللہ کے سامنے جھک گئے ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. یعنی کہ جو پہلا گروہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ ان کے سامنے ان کے ساتھ مل کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. کرنے کا کام تمہارا یہ ہے, نہ کہ تم اس کے مقابلے کے اندر کھڑے ہو جاؤ. کھڑے ہو جانے والا کام نہیں ہے. تم کسی نسلی اور قومی امتیاز کے اندر اس کا شکار ہو کے اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو تو کھڑے مت ہو جاؤ, بلکہ ان کے اس دعوت کے سامنے جھک جاؤ, اللہ کے سامنے جھک جاؤ, دوسرے لوگ جس طریقے سے اس کے سامنے جھک رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں تامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون. تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو, حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ تم دوسروں کو تو اس چیز کے بارے میں قائل کرتے ہو کہ اللہ کے سامنے جھکو, نیکی کا کام کرو, اللہ کی اطاعت کرو. تم دوسروں کو تو اللہ کی اطاعت کے اندر لے کے آنا چاہتے ہو لیکن اپنے آپ کو بھول گئے ہو. یعنی کہ تم اس چیز کے بارے میں دنیا کو کہتے ہو, یعنی کہ دنیا کو وہ پیغام دے رہے ہیں. آج مسلمانوں کا ویسے کیا حال ہے؟ یعنی کہ اب اس جگہ پہ مسلمان فائز ہیں جس جگہ پہ اس وقت یہودی فائز تھے. یہ کیسے فائز ہوئے ہیں؟ اس سورہ کے اندر پورا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس مرحلوں سے گزار کے ان کو یہود کو اس منصب سے اتار دیا اور مسلمانوں کو فائز کر دیا ہے. تو ویسے آج مسلمانوں کا بھی یہی ہے کہ وہ دوسروں کو کہتے ہیں کہ تم جو ہے نیکی کا کام کرو اور خود وہ اللہ کے سامنے نہیں جھکتے. تو یہ ہے کہ یہود کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک طرف دنیا کے سامنے اس چیز کی نیکی کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے ہو اور خود تم اللہ کے سامنے جھک نہیں رہے. خود تمہاری طرف اللہ کی جانب سے ہدایت آ چکی ہے, دعوت کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے, تمہارے سامنے اللہ کا ایک پیغمبر آ چکا ہے, تم اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آ رہے. تم وہاں پہ اپنی انانیت دکھا رہے ہو, وہاں پہ اللہ کے سامنے نہیں جھک رہے اور دوسروں کو کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ. حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو, کیا تم بالکل ہی عقل سے کام نہیں لیتے؟ یعنی کہ تمہارے پاس تو اللہ کی شریعت بھی موجود ہے, تمہارے پاس تو اللہ کی کتابیں موجود ہیں, لیکن اس کے باوجود تم بالکل بھی کیا عقل سے کام نہیں لے رہے کہ تم کیا کام کر رہے ہو اس وقت. تم کس جگہ پہ پہنچ چکے ہو کہ اللہ نے تمہیں کتاب بھی عطا فرمائی ہے, شریعت عطا فرمائی ہے, حکمت عطا فرمائی ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں صریح طور پہ اس پیغمبر کی آمد کا بتا دیا تھا کہ ایک پیغمبر آئے گا. اس کے باوجود جو اس کے سامنے جھکے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی انعام عطا فرمائے گا. تم تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو, اپنی ساری کی ساری کتابوں کے اندر ہی واقعہ درج ہے. تمہاری ساری کی ساری کتابیں اس پیغمبر کی حقانیت کی گواہی دے رہی ہیں. تمہاری ساری کی ساری کتابیں جو ہیں اس چیز کی شاہد ہیں کہ یہ پیغمبر اللہ کی طرف سے ہیں. تمہارا لٹریچر اس چیز کی گواہی دے رہا ہے. تم خود اپنی کتابوں کو جانتے ہو, پڑھتے ہو, اس کی تلاوت کرتے ہو, لیکن اس کے باوجود جو ہے تم دوسروں کو بھی نیکی کا حکم دے رہے ہو, لیکن خود تم اللہ تعالیٰ کی جانب سے جب ہدایت آ رہی ہے اس کے سامنے جھک نہیں رہے, اس کے سامنے تم کھڑے ہو گئے. یہ تم کیا کر رہے ہو؟ یعنی کہ تم دنیا کے پیشوا بنائے گئے ہو, امام بنائے گئے ہو, اس لیے نہیں بنائے گئے کہ تم کوئی یعنی کہ بڑی چیز ہو, بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمت عطا فرمائی تھی, اس کے نتیجے میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں, ان کو پورا کرو, اللہ کے سامنے جھکو. وہ شریعت کی یعنی کہ وہ تمام ذمہ داریاں ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی اور کہا جا رہا ہے کہ جھکو اللہ کے سامنے. کیا کر رہے ہو تم؟ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہو. تم کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں اللہ کی, اس کے اندر واضح ذکر ہے اس پیغمبر کا, اور جو یعنی کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اللہ اسے عذاب بھی دے گا. تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے اس چیز کا. افلا تعقلون, تم کیا بالکل ہی عقل سے کام نہیں لے رہے؟ تمہارے اندر عقل ہی نہیں ہے بالکل بھی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, کون سی روش اختیار کر رہے ہو. آگے یعنی کہ ان کو ٹوٹل شریعت کی طرف یعنی کہ ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. یعنی کہ ابھی منصب انہیں کے پاس ہے اس وقت, یعنی کہ یہ دنیا کے اندر جو امامت اور پیشوائی کا ابھی تک منصب انہیں کے پاس ہے, لیکن ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے کہ آؤ اس طرف آ جاؤ, اس دعوت کو قبول کر لو, اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ سے سرفرازی عطا فرما دے گا. لیکن اس دعوت کے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں منصب عطا فرمایا تھا اس کے ساتھ چند ذمہ داریاں بھی تھیں, ان ذمہ داریوں کو پورا کرو. جھکو اللہ کے سامنے, نمازیں ادا کرو, اللہ کے حقوق پورے کرو, انسانیت کے حقوق پورے کرو. دوسروں کو صرف نیکی کا کام حکم نہ دو, خود بھی نیکی کے اندر آ جاؤ, اور اللہ کی یعنی کہ جو اللہ کی اطاعت کے اندر آؤ. جو اللہ نے پیغمبر کو مبعوث کر دیا اس کے اوپر تم ایمان نہیں لیتے, اس کے مقابلے میں تم ڈٹ کے کھڑے ہو گئے. ٹھیک ہے, خود تم اس کی طرف نہیں آ رہے کہ تمہارے پاس تمہاری کتابیں اس کی تصدیق کر رہی ہیں. تم کیا کر رہے ہو؟ تم عقل سے کام نہیں لے رہے. یہاں ابھی تک جو ہے وہ بالکل پولائٹ لہجہ ہے, ابھی تک اس طرح کا لہجہ ابھی نہیں آیا. تو یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ,
اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک نماز ایک سخت مشکل کام ہے، سوائے ان کے جو خشوع کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اب یعنی کہ انسان کے پاس اب اس کو جو نیکی کی طرف آنا، یعنی کہ انسان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے یہ کام کہ وہ اپنی کسی بری چیز کو چھوڑ کے حق کی طرف آئے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی کافر ہے، جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو اس کو اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت طاری ہوتی ہے، اس سے قبل وہ ایک لانگ ٹرم ڈپریشن کے اندر جاتا ہے۔ کوئی بھی جو غیر مسلم ہے، اگر آپ کا سابقہ پیش آیا ہو کہ کوئی بھی غیر مسلم اس کا مسلمان ہونے کا واقعہ پیش آیا ہو، تو مسلمان ہونے سے قبل وہ ایک بہت لانگ ٹرم ڈپریشن کے اندر جاتا ہے کہ آیا یار میں کیسے اتنے سالوں سے غلط کر رہا ہوں، کیسے غلط ہو سکتا ہے۔ انانیت تھی نا ان کی، تو وہ یہود کی ایک انانیت تھی کہ یار کس طریقے سے جو ہے ہمارے بجائے، ہماری نسل کے بجائے بنی اسماعیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر نازل کر دیا، وہاں پہ پیغمبر وہاں سے انتخاب کر دیا پیغمبر، تو ایک انانیت تھی۔ اور جو ان کو چیز وہ سامنے تھی کہ وہ اتنے صدیوں سے ایک غلط روش اختیار کرتے آ رہے ہیں، ایک غلط کام کرتے آ رہے ہیں، تو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک یعنی کہ ایک سولوشن دیا کہ اس چیز سے باہر نکلنے کے لیے میں تمہیں ایک سولوشن دیتا ہوں کہ صبر اور نماز سے مدد لو۔ یہ یعنی کہ ایک مشکل کام ہے، سوائے ان کے جو خشوع، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، یعنی کہ جن کے دل اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں۔ تو یعنی ان کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہارے لیے یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، اور انسانیت کے لیے مسلمہ اصول ہے کہ ان کو چاہے علم کی، عمل کی، کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آئے تو انہیں نماز کے ذریعے سے اللہ کے نے جھک جانا چاہیے، کہ نماز پڑھنی چاہیے، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے۔ یہاں پہ نماز کو تو مطلب ایک ٹریڈیشن بنا دیا گیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ کہ نماز ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اللہ کے درمیان، ایک انسان اپنے اور اللہ کے درمیان ایک تعلق کو مضبوط کرتا ہے، قائم کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ تو انسان کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ جائے، کوئی علم کے اندر، کوئی عمل کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ جائے، تو جو صالحین ہیں ان کا منہج یہی ہے کہ وہ اس نماز کے ذریعے سے اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ انہیں صبر عطا فرماتا ہے۔ یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے کہ نماز پڑھو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے گا۔ جو تم یعنی کہ تمہارے اندر ایک انانیت ہے، تم حق کو قبول نہیں کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے لیے صبر عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے نکلنے کی، یعنی کہ جو اس کفر کی روش سے باہر نکلنے کی توفیق دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، نماز ادا کرو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے گا۔ بلا شبہ یہ ایک بہت بھاری چیز ہے، سوائے ان کے جو اللہ کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، ان کے دل اللہ کے سامنے جھک ہوتے ہیں، جو خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، یعنی کہ جو عاجزی اختیار کرتے ہیں ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ سو اگر تمہارے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، تم نماز کے ذریعے سے مدد حاصل کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ یعنی کہ ایز اے مسلم ہی ان کو ابھی خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو یعنی کہ ان کو ابھی وہ پیشوا ہیں، ان کو خطاب کیا جا رہا ہے، ان کو واپس آنے کا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ واپس آ جاؤ۔ تو یہ ہے کہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مگر ان فرما بردار بندوں کے لیے مشکل نہیں ہے جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے اور اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یعنی کہ اب جو یہ خشوع ہے، جو ان کے اندر یہ پیدا کیسے ہوگا؟ یعنی کہ کوئی بھی بندہ اس منافقت کی روش سے، اس دوغلے پن کی روش سے، اس انانیت کی، ایک عمل کے کفر کی، یعنی کہ عمل کے نفاق کی روش سے باہر کیسے نکل سکتا ہے؟ اس کے دل کے اندر خشوع پیدا ہو جائے۔ وہ خشوع کیسے پیدا ہوگا؟ وہ اس طریقے سے کہ اس کو اس چیز کا یقین ہو کہ اسے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ ایک طریقہ بتا دیا ہے، یعنی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ اس بیسک کانسیپٹ کو اپنے مائنڈ میں رکھو تو خود ہی تمہارے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جاؤ۔ اور یہ ایک یعنی کہ ایک سالڈ طریقہ بھی ہے ہر بندے کے لیے کہ ہم اپنے تمام تر اعمال کو درست کر سکتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر خشوع پیدا کر سکتے ہیں، ہم اپنے دلوں کے اندر عاجزی پیدا کر سکتے ہیں، ہمارے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک سکتے ہیں ایک طریقے کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے تمام تر اعمال جو ہم دنیا کے اندر سر انجام دے رہے ہیں، وہ سر انجام دیتے ہوئے ہم اس بات کو کنسیپچولائز کریں اپنے مائنڈ کے اندر کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں جواب دینا پڑے گا۔ چاہے ایک بندہ حکومت میں ہے، وہ ریاستی امور چلا رہا ہے، کوئی ادارے میں ہے، چاہے وہ کوئی یونیورسٹی میں ہے، وہ کالج میں ہے، وہ پروفیسر ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، وہ معلم ہے، مدرس ہے، مفسر ہے، یا وہ ایک شوہر ہے، وہ ایک بیوی ہے، یہ ماں ہے، وہ باپ ہے، وہ جو بھی ہے، وہ جس بھی حیثیت میں،
اس کو اس چیز کا پاس رکھنا چاہیے اپنے تمام تر اعمال میں، ایک شوہر کی حیثیت سے، ایک بیوی کی حیثیت سے، ایک بیٹے کی حیثیت سے، ایک باپ کی حیثیت سے، ایک خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک معاشرے کے اندر اثر و رسوخ رکھنے والی شخصیت کی حیثیت سے، ایک ممبر کی حیثیت سے، ایک ایم پی اے کی حیثیت سے، ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، ادارے کے سربراہ کی حیثیت سے، ایک معلم کی حیثیت سے، ٹیچر کی حیثیت سے، اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے، تو آپ ایک دوست کی حیثیت سے، ہر حیثیت کے اندر جب آپ دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، تو آپ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں ان کے درمیان آپ خشوع کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیدا کر سکتے ہیں، وہ اس خیال کے ساتھ کہ آپ ان تمام تر معاملات کو سر انجام دیتے ہوئے اس بات کو اپنے مائنڈ کے اندر رکھیں کہ آپ کو اس کے باب کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا، تو آپ کا کوئی بھی عمل جو آپ اس کے اندر برائی کی طرف جانے سے رکے رہیں، اگر اس بنیادی چیز کو اپنے مائنڈ میں کوئی بھی برائی کر سکتا، تو یہی اصول ان کو بنی اسرائیل کو کہا گیا ہے کہ تم اس خشوع کی طرف آنا چاہتے ہو، اور اب تم جو ہے اس یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طرف آنا چاہتے ہو، تمہارے راستے کے اندر تمہاری انانیت رکاوٹ بن رہی ہے، ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ، تم خشوع پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر، خشوع ایسے پیدا ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس جزا اور سزا کو یاد رکھو، اپنے یعنی کہ عمل کا معیار بناؤ، اس چیز کو اپنے عمل کے اندر اس چیز کو کنسیپچولائز کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو یہ عام اصول ہے تمام انسانیت کے، کہ جو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، جو خشوع کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، جو اپنے دلوں کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی عبادات کے اندر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو ان کے دل کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہونی ہے، جواب دہ ہونا پڑے گا، تو آٹومیٹیکلی ان کے تمام تر اعمال درست ہو جائیں گے۔ پھر یہاں تک اللہ تعالیٰ فرما کے انہیں دوبارہ سے ان کو ان کی حیثیت یاد دلاتے ہیں کہ تم کون ہو، یعنی کہ یہاں تک سمیٹا ہے، ان کو ہدایات دی ہیں کہ دیکھو تمہارے سامنے دعوت آ چکی ہے، دعوت کو قبول کرو، ان کے تقاضوں کو قبول کرو، یہ کوئی نئی دعوت نہیں ہے، یہ بلکہ اسی دعوت کا سلسلہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے پاس میری ہدایات سلسلہ بس سلسلہ آتی رہے گی، اور یہ تمہاری اپنی کتابوں کے اندر درج ہے اس پیغمبر کا آنا، تو اس کو قبول کرو، اس کی دعوت کو قبول کرو، پیغمبر کے اوپر ایمان لے کے آؤ، سب سے آگے بڑھ کے اس کو قبول کرو، اللہ کے سامنے جھکو، جس طرح سے دوسرے رکتے ہیں اللہ کے سامنے تم بھی اسی طریقے سے جھک، اللہ بھی تمہارے ساتھ اس عہد کو پورا کرے گا جو اللہ نے تمہارے ساتھ عہد کیا، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں نعمت عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اس کے بدلے کے اندر تم بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر سرفرازی عطا فرمائے گا، تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے اس عہد کو پورا کرو، تم بھی جو اس کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں تمہارے اوپر عائد ہوتی ہیں اس کو پورا کرو، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے مت ہو جاؤ، وہاں پہ انانیت مت دکھاؤ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے رہو۔ تو یہاں تک اس کی دعوت دی گئی ہے، یہاں سے دوبارہ ان کو یعنی کہ بتایا گیا ہے، دوبارہ سے یہاں سے تھوڑا سا ان کو ان کی اس حیثیت کی طرف ان کو توجہ دلائی گئی ہے، اصل منصب بتایا گیا ہے کہ تم کون ہو، بار بار جھنجھوڑا گیا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی۔ کیا خوبصورت انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اس بات کو یاد کراؤ کہ میں نے تمہیں ساری دنیا کی قوموں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، میری اس نعمت کو کرو، میں نے تمہیں اس سے نوازا ہوا ہے، میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں کے اوپر فضیلت عطا کی ہے، میری اس نعمت کو یاد کرو، میں نے تمہارے اوپر یہ نعمت کی ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں اس کو پورا کرو، یہ ایک طرفہ تو نہیں ہے میں تمہیں جو ہے دنیا کے اوپر سرفرازی عطا فرما دوں اور تم جو ہے وہ کوئی کچھ کرو ہی نہ، تم جو تمہارے دل میں آئے کرتے رہو۔ تو یہاں سے اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا یعنی کہ ان کو آگے سے یہ فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ نے فضیلت یہ عطا فرمائی ہے جو میں نے پیچھے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو منتخب کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی قوموں کے اوپر غالب کر دے گا، اور یہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کرتے رہیں گے، اور یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حقانیت کا نمونہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حقانیت کا ایک یعنی کہ جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے اٹھایا تھا دنیا کے سامنے ایک شہادت حق کے لیے، یہ حق کی شہادت ہوتی تھی اس قوم کے ذریعے سے، کیسے کہ اگر تو یہ قوم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکی رہتی، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی تمام قوموں کے اوپر بلند کر دیتا، لیکن جو ہی یہ قوم اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے پیچھے ہٹتی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر ہی رسوا کر دیتا، یعنی کہ ایک منصب تھا، ایک حوالے سے یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی ان کے اوپر، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت عطا فرمائی تھی تمام قوموں کے اوپر، ان سے عہد کیا تھا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت عطا فرمائی دوسری دنیا کی تمام قوموں کے اوپر۔
اور ذمہ داری دی تھی کہ پوری قوم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے علمبردار بن کے کھڑے ہو جاتے. سو یہ ایک چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی بنی اسرائیل کو. اور یہ اللہ تعالیٰ کی دنیا کے اندر شہادت، یعنی کہ اگر تو یہ دنیا کے اندر حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پیروی کرتے ہیں، احکامات کی پیروی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے سروا سجود ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اوپر غالب کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اوپر پیشوا اور امام بنا دیں، دنیا کی تمام قوموں سے اوپر لے جائیں گے، غلبہ کر دیں گے ان کو دنیا کی تمام قوموں کو. اور یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا دنیا کے اندر نمونہ ہے، شاہکار ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی دلیل ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا اعلان کر رہے ہیں. آگے چڑھ کے آپ کو وہ قرآن پاک سے حکمتیں ملیں گی جو ہم نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ٹھیک ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت عطا فرمائی تھی. اور آج یعنی کہ دیکھیں یہی چیز ہمارے پاس ہے. اور آج ہم مسلمان دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی یعنی کہ حقانیت کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ آج یعنی کہ یہ آگے چل کے آپ کو علم ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے یہی چیز، یہی منصب امت محمدیہ کو عطا فرما دیا ہے کہ اب یہ اگر یہ دنیا کے اندر اللہ کی یعنی کہ شریعت کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، دین کے علمبردار بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اوپر غالب کر دے گا. اور یہ اللہ تعالیٰ کی جزا اور سزا کا نمونہ بن جائیں گے. جس طریقے سے پہلے پیغمبر آیا کرتے تھے اور جو ان کی پیروی کرتے تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر جزا اور سزا کا نمونہ بنا دیتے تھے. جو یعنی کہ ان کی خلاف ورزی کرتے تھے، ان کے خلاف اکڑتے تھے، اللہ تعالیٰ جو ان کی پیروی نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتے تھے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا تھا. جو پیروی کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو کر دیتے تھے. تو اب یہ امتوں کی صورت میں پوری کی پوری قوموں کی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون کار فرما کر دیا. سو اب یہ ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ اب تم اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں کیسی فضیلت عطا فرمائی. اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو. یہ ایسے نہیں ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ عہد کر دیا اور تم جو چاہے کرتے رہو، جو تمہارے جی میں آئے کرتے رہو. تو ایسا نہیں ہے. اب یہاں پہ یعنی کہ آگے سے اس کی اصل اسپرٹ یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اب دیکھیں ذرا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ، اب اپنے مائنڈ میں اس کنسیپٹ کو رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اس صورت کے اندر سے، اس پوری کی پوری سرگزشت کے اندر سے، اس بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے جو امامت اور پیشوائی عطا فرمائی تھی اور ان کی کن کن جرائم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے لے لی، سلب کر دی. یہ پوری سرگزشت ہے، ابھی تک ان کے پاس ہے. ابھی تک جس مقام پہ ہم پہنچے ہیں ابھی تک ان کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت فرما رہے ہیں کہ مت کرو، پیغمبر کے اوپر ایمان لے آؤ، اس کے سامنے مت اکڑو، اسی کے اندر تمہاری بھلائی ہے. سو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میری اس نعمت کو یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں کی فضیلت عطا فرمائی. اب یہ لنک جو ہے 1 منٹ کے اندر ایکسپائر ہو جائے گا، اس کو آپ نے دوبارہ جوائن کر لینا ہے، کیونکہ یہ سورہ جو ہے یہ آیت نمبر 54 تک چلائیں گے اور 48 پہ ہم پہنچے ہیں. تو اس کے اندر سے انشاءاللہ ہم نے کرکس نکالنا ہے. تو انشاءاللہ آپ نے اس کو دوبارہ سے جوائن کرنا ہے اور سب لوگوں نے دوبارہ سے جوائن کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی طرف سے سفارش قبول ہوگی اور نہ کسی کو فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس دن سے ڈرو جس دن جب کوئی کسی کے ذریعے سے کام نہ آئے، نہ کوئی کسی کا سفارش ہوگا، نہ کسی کو فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے گا اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ یہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اس دعوت حق کو اس وجہ سے قبول نہیں کر رہے تھے اور اس کے سامنے اکڑ رہے تھے. اور آج ہماری حالت سیم ٹو سیم یہ ہے. ذرا امیجن کر کے دیکھیے گا اس کو کہ وہ کس وجہ سے ان کے سامنے اکڑ رہے تھے. کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں ان کو مسئلہ یہ تھا، ان کو جس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا تھا وہ یہ چیز تھی کہ ہم ایک اعلیٰ اور عرفہ قوم میں سے ہیں. ہم چونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں تو ہماری قوم میں ابراہیم علیہ السلام ہے، ہماری قوم میں یعقوب علیہ السلام ہے، اسحاق علیہ السلام ہے، ہماری قوم کے اندر جو ہے وہ یوسف علیہ السلام ہے، یعقوب انبیاء تو آئے ہماری قوم میں سے. تو روز قیامت اس طرح کا کوئی واقعہ پیش آئے گا تو یہ جو ہمارے ان کو زام اس چیز کا تھا کہ روز قیامت کی ہمارے یہ بزرگ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے، وہ اللہ کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے، وہ ہماری سفارش کریں گے کہ اللہ یہ ہماری قوم میں سے ہیں تو ہماری قوم کو بہرحال کچھ نہ کہیں، ہم نے آپ کے لیے بہت خدمات کی ہیں تو ہماری وجہ سے ہماری قوم کو بھی بخش دیں.
تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا ہی یعنی کہ زبردست قسم کا جواب دیا ہے، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی کو کوئی فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں کہ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا، کہ وہ تو تھے ٹھیک ہے بالکل، تمہیں اس چیز کے اوپر الزام ہے کہ وہ بزرگ کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں آخرت کے روز اللہ تعالیٰ سے بچا لیں گے۔ ہم چاہے ان ذمہ داریوں سے بھاگتے رہیں، دور بھاگتے رہیں، ان ذمہ داریوں کو فراموش کرتے رہیں، ہم چاہیں تو یہ شریعت سے بھی منہ مر بیٹھے، ہم چاہیں تو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہم چاہیں تو اللہ کے رسول ہی کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ بس بات یہ ہے کہ ہمارے یہ علماء، ہمارے یہ بزرگان اٹھیں گے اور روز آخرت ہماری سفارش کر دیں گے، کیونکہ ہم ان کی قوم میں سے ہیں، ہم ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو ان کو اس اپنی نسل کے اوپر کافی غرور تھا، کافی زام تھا ان کو، اس کے اوپر کافی تکبر تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو دور کیا کہ یہ کوئی کام آنے والی نہیں ہے، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی کی سفارش قبول نہیں ہونی، اور مجرموں کو کہیں سے مدد نہیں ملنی، کسی جگہ سے کوئی مدد نہیں ملنی۔ آج ذرا اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں۔ میں نے کہا ہے نا کہ آج ہم اس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، آج یہ ذمہ داری ہماری ہے، وہ کیسے ہمیں ملی ہے آگے جا کے پتہ چلے گا کہ ان کے اوپر کیسے قرارداد جرم عائد ہوئی ہے اور ہمیں یہ ذمہ داری مل گئی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم آیا کہ آج ہمارا عوام کا 80% طبقہ کیا یہ خیال نہیں رکھتا کہ روز قیامت ہمارے جرم ہمارے سامنے ہوں گے، ہم دنیا کے اندر جتنے مرضی جرم کرتے رہیں، جتنا مرضی کفر کرتے رہیں، دنیا کے اندر ہم جتنا مرضی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور بھاگتے رہیں، شریعت کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں، اپنی دینی ذمہ داریوں کو فراموش کرتے رہیں، اپنے اس مقام کو بھول جائیں، اپنے اس منصب کے تقاضوں کو پورا نہ کریں، کچھ نہیں ہوگا، بابا کھلو جائے گا۔ وہ کہے گا یا اللہ میں ادو تک جنت نہیں جانا، جدوں تک میں اپنے سارے مریدوں نہیں لے جاتا۔ ہمیں اس چیز کے اوپر الزام ہے، ہمارا بھی یہ رویہ پیدا ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجرموں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ یاد رکھیں یہ چیز ہے کہ یہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کوئی بزرگ جو ہے وہ تمہاری سفارش کر دے گا، تو اس دن مجرموں کی مدد کوئی بھی نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو امتی ہیں الحمدللہ جو مرضی ہو جائے ہم ٹھیک ہیں، یہاں پہ جو لفظ اختیار کیا گیا ہے نا وہ یہ ہے کہ مجرموں کی کوئی سفارش نہیں کرے گا۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی سفارش کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو اگر آپ اس چیز کا اپنے ذہن میں خیال رکھتے ہیں ہم امتی ہیں، جو بھی ہیں تیرے نبی کی امت میں سے اور بچ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور یہ جو بزرگوں نے کوئی سفارش نہیں کرنی، یاد رکھیں یہ اللہ کے رسول کو صرف اختیار ہے، اس کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں ہے، کسی اور پیغمبر کو بھی اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ بڑے بڑے پیغمبر ان کے پاس لوگ جائیں گے، وہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور جا کے کہیں گے کہ ہماری مدد کریں۔ وہ پیغمبر بھی کہیں گے کہ ہم جو نہیں۔ تو یہ جو آپ نے خیال قائم کر رکھا ہے نا کہ ہمارے بزرگان کھڑے ہو جائیں گے اور ہمیں بچا کے لے جائیں گے اور کہیں گے جس نے میری مریدی میں آ گیا وہ بچ گیا، وہ ستیہ خیرہ نہیں ہو رہی۔ تو جہاں پہ اللہ کے پیغمبر کچھ نہیں بول سکیں گے تو وہاں پہ بزرگ کیسے کھڑے ہو جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اختیار دیا ہے، اور اس کی بھی حدود و قیود یہاں پہ بیان کر دی ہیں کہ مجرم جو ہوں گے نا، جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں سرکشی اختیار کی ہوگی، جنہوں نے شریعت سے اعلانیہ روگردانی کی ہوگی، جانتے بوجھتے ہوئے اس سے پیچھے ہٹے ہوں گے، گویا کہ وہ مجرموں کے کٹہرے میں آ گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اصول کر فرما کر دیا ہے کہ مجرموں کے لیے کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اللہ کے سامنے جنہوں نے جرم کیا ہوگا، جو اعلانیہ کھڑے ہو گئے ہیں، جو حد سے تجاوز کر گئے ہیں، ان کی مدد کوئی نہیں کرے گا، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں۔ تو یہاں پہ تو خیال ہی ہے اسی جو مرضی کرتی رہیے، سانو کی ہے، ساڈا بابا کھلو جائے گا، اسی فلانے پیر صاحب دی مریدی وچ۔ تو بات یہ ساری کی ساری کہ آپ کو کسی اور نے نہیں لے کے جانا، ٹھیک ہے، آپ کو کسی اور نے نہیں لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی سفارشی نہیں ہونا، کوئی مددگار نہیں ہوگا مجرموں کا۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جرم نہ کرو، وہ تو ان کے لیے ہے، یعنی کہ جن سے کوئی بھول ہو گئی، یعنی کہ جنہوں نے سرکشی نہیں کی، جن سے بھول ہو گئی، جن سے خطا ہو گئی، ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن جنہوں نے سرکشی اختیار کر لی، جنہوں نے فراموش کر دیا،
وہ خطا نہیں ہے، فراموش کر دینا، سرکشی اختیار کر لینا کوئی خطا نہیں ہوتی۔ تو یہ معاملہ ہے کہ آپ دیکھیں ان کے لیے کوئی سفارشی مددگار نہیں ہوگا۔ تو یہ اگر کوئی سمجھتا ہے کوئی بندہ آج بھی آپ کے اندر کہ وہ ایسا ہو جائے گا کہ جو اگر تو یہ ایسا معاملہ ہوتا تو سب سے زیادہ بزرگ جو ہیں، سب سے زیادہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ ان کے بزرگ ان کو بچا کے لے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کی لڑی بنی اسرائیل کے اندر جاری کر دی ہے، تو اس کے حقدار سب سے زیادہ بنی اسرائیل ہو سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، تم کسی بھول میں نہ رہو کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس پیغمبر کو فراموش کر دو گے اور تمہارا کوئی بزرگ تمہیں بچا لے، تو ایسا کبھی نہیں ہونے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے سے فرمائیں گے، آگے سے اللہ تعالیٰ نے ایک جو یعنی کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک اصول کار فرما ہے جو اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو آگے سے یاد دہانی کروائی ہے ایک چیز کی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو منصب عطا فرمایا ہے، اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں، ابھی تک اللہ تعالیٰ یاد دہانی کروایا ہے کہ ان تقاضوں کو پورا کرو۔ اب اللہ تعالیٰ تاریخ کی طرف تھوڑا سا ان کا رخ موڑتے ہیں کہ دیکھو کہ جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے جب تم نے ان تقاضوں کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اپنی نعمت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی نعمت سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر رحم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی قوموں کے مقابلے میں سربلند کیا، سرفراز کیا۔ لیکن جب تم نے اللہ تعالیٰ سے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نیچے سے نیچے کرا دیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر عذاب نازل کیا۔ تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ یہ اصول کو دوبارہ جو ہے ریپیٹ کریں، اللہ تعالیٰ اس سنت کو ریپیٹ کریں گے، اگر تم مان لو گے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہیں سرفراز کر دیں گے، لیکن اگر نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ویسے ہی عذاب نازل فرمائیں گے۔ تو یہ آگے سے اسی کی ایک تاریخی مثال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَنْبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ یاد کرو وقت جب ہم نے تم کو فرعونیوں کی غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس حالت میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ یعنی کہ یہ وقت تھا، یعنی کہ اب تاریخ کی طرف اس رخ کو موڑا گیا ہے کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی ہے، جب تم آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے ہو، جب تم نے اس عہد کو وفا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی سرفرازی عطا فرمائی ہے، اور جب تم نے اس کی اللہ تعالیٰ سے سرکشی اختیار کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر عذاب بھی دھتکارا بھی ہے۔ تو اب بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغمبر اس کو مبعوث کر دیا ہے، اگر تم اس کی یعنی کہ اطاعت کرو گے، اس کی پیروی کرو گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے تو اللہ تعالیٰ اب بھی تمہیں سرفراز کر دے گا۔ لیکن اگر نہیں کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ نے منصب جو ہے وہ تمہیں کوئی تمہارے کارنامے کے نتیجے میں جو ہے وہ نہیں سونپا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت تھی، اس کے کچھ تقاضے تھے، تم نہیں پورے کرو گے تو اس کی تمہیں یعنی کہ نتائج بھی بھگتنے پڑ جائیں گے۔ تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب تمہیں جو فرعون تھے یعنی کہ آل فرعون تھے، اس نے تمہیں اپنے غلامی کے اندر لے رکھا تھا، یعنی کہ بنی اسرائیل کو مصر کے اندر جو آل فرعون تھی یعنی کہ فرعونیوں کی حکمرانی تھی، تو انہوں نے گویا ان کو اپنی غلامی کے اندر جکڑ رکھا تھا۔ اور کیا کرتے تھے ان کے ساتھ، تو یعنی کہ اسرائیلی روایات میں آیا ہے کہ ان کو، اور قرآن نے اسی کی تصدیق فرما دی ہے کہ ان کو بحیثیت قوم انہوں نے غلام بنا رکھا تھا، اور کیا کرتے تھے کہ ان کی نسل کشی کیا کرتے تھے، ان کی قوم کے اندر جو لڑکا ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے تھے، اور ان کی قوم کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جایا کرتے تھے۔ یعنی کہ کسی قوم کے اوپر آخری درجے کا جو ظلم کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیں، ان کے مردوں کو قتل کر دیں، اور ان کی لڑکیوں کو اٹھا کے لے جائیں۔ کسی بھی قوم کے اوپر آخری درجے کا ظلم یہ کیا جائے۔ تو ایک ایسی حالت میں ایک قوم موجود تھی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی سخت آزمائش تھی اس وقت میں، اور ایسی حالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، نہیں کشمیر میں تو ایسا نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے جو آج ہو رہا ہے کشمیر میں اندر، تو اس کی ایک چھوٹی سی جھلک ملتی ہے آپ کو کہ اب تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے، وہ کچھ کرے گا تو دنیا بولتی ہے، وہ بیچ میں سے لوگ بچانے والے آ جاتے ہیں، حمایتی بیچ میں پڑ جاتے ہیں، ریزسٹنس ہے، تو تب تو کوئی کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا، کوئی چون چڑا بھی نہیں کر سکتا تھا، کوئی چیخ بھی نہیں سکتا تھا، کسی کی آواز بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ سو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس ٹائم پہ تو یہ کام ہو رہا تھا، تو آخری درجے کے اندر کسی قوم کے اوپر جو ظلم تھا وہ یہ ہو رہا تھا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ان کی آزمائش تھی۔ تو ایسے وقت میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب بھیجا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کی، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ تو اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، وَإِذْ
فرقنا بكم البحر فانجیناکم واغرقنا آل فرعون وانتم تنظرون. تو یاد کر لو کہ ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا اور پھر اسی میں تمہیں بخیریت گزار دیا، اور پھر وہیں تمہارے سامنے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو جو ہے وہ اس کے اندر غرقاب کر دیا، اس کے اندر غرق کر دیا. یاد کرو وہ وقت، یاد کرو یعنی کہ جب تمہیں اس آزمائش کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمایا، موسیٰ علیہ السلام آئے، تم نے ان کا ساتھ دیا، تو یاد کرو وقت جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنا دیا. یعنی کہ اس کا نتیجہ یہ نکالا اللہ تعالیٰ نے، تمہیں جزا دی کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر بھی پھاڑ دیا، اس کے اندر سے تمہارے لیے راستہ بنا دیا، اور پھر سمندر کے اندر سے تمہیں بخیریت تمہیں اس کے اندر سے گزروا دی، اور پھر وہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کر دیا، غرق کر دیا. یعنی کہ دنیا کی جو قوم تمہارے اوپر ظلم کرتی تھی، تم نے اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا تو اللہ نے تمہارے لیے سمندر پھاڑ کے راستہ بنا دیا. یعنی کہ جس چیز کو کبھی ہم، جس چیز کا قدرتی یعنی کہ نیچرلسٹیکلی ہم اس کا کبھی ادراک بھی نہیں کر سکتے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسے ایسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی. تو اللہ کا عہد ہے ان کے ساتھ، اور جو لوگ ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ اس قوم کے خلاف کھڑے ہوں گے، اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ یہ منصب ہے تمہارے پاس، اگر تم اس کے اوپر قائم رہو گے، کامیاب ہوگے، تو اللہ تعالیٰ سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے راستہ بنا دے گا، اور دنیا کی جو قوم تمہارے مقابلے میں کھڑے ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو ویسے ہی غرق کر دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا، اور آل فرعون کو غرق کر دیا، تمہارے سامنے غرق کر دیا اس کو، اس سمندر کے اندر جس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں گزارا اور غرق کر دیا تم اس کے اندر، وہ پوری کی پوری آل فرعون. اور آج بھی یہ اصول کار فرما ہے مسلمانوں کے لیے کہ جس طریقے سے آج اگر یہ پیغمبر کی ہدایت کی پیروی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے سمندروں کے اندر سے راہ بنا دے. جس طریقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج کا استقبال کیا، یعنی کہ جنگلوں کے اندر موجود جانوروں نے ان کی فوج کا استقبال کیا. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تھوڑا لمبا ہو جائے گا یہ درس قرآن، لیکن چونکہ اصل مقصد ہدایت تک پہنچنا ہے تو اس کے لیے چاہے جتنا مرضی لمبا ہو جائے. لیکن یہ معاملہ ہے کہ کشمیر کے اندر ایک واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں پہ چند مجاہدین تھے. وہ مجاہدین جو تھے وہ ایک انڈر گراؤنڈ کیو کے اندر، یعنی کہ ایک انڈر گراؤنڈ پناہ گاہ تھی، ایک وہاں پہ سرنگ تھی، اس کے اندر ان کی پناہ گاہ تھی، اس کے اندر وہ تھے، یعنی کہ انڈر گراؤنڈ زمین کے اندر. اور وہاں پہ انہوں نے وہ ایک غفا بنائی ہوئی تھی، ایک کان بنائی ہوئی تھی، ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک انہوں نے غار بنائی ہوئی تھی، وہاں پہ ان کی پناہ گاہ تھی. اور وہاں پہ انڈین آرمی کو خبر ہوئی کہ وہاں پہ مجاہدین ہیں، انہوں نے جا کے اس یعنی کہ غفا کو گھیر لیا، یعنی کہ اب چاروں طرف سے گھیر لیا کہ وہاں پہ چند مجاہدین موجود ہیں، وہاں پہ 10-15 ہزار فوجی آئے، 2-3 لوگ وہاں پہ موجود ہیں، اور انہوں نے اس کو گھیر لیا. اب کیا نتیجہ تھا کہ ہزاروں میں فوجی ہیں اور انہوں نے گھیر لیا اس رنگ کو. اب کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ لازمی نتیجہ یہ نکلنا ہے کہ اب ان مجاہدین نے چاہے ان کے 2 کو مارتے، 3 کو مارتے، آخرکار انہوں نے شہید ہو جانا. لیکن ام محمد جہادی لکھتی ہیں کہ غازی بابا رحیم اللہ وہاں غار کے اندر تھے، تو وہ ایک وقت تک لڑتے رہے اور انہوں نے بھی اپنی شہادت کو دیکھا کہ اب آنے والی ہے. لیکن وہیں سے ایک جگنو آیا اور اس جگنو نے ان کو کہا کہ باہر نکلو. اب وہ لوگ ان فوجیوں کے سامنے اس غار سے باہر نکلے ہیں، اور 10,000 کے قریب فوجی ان کے سامنے کھڑا ہے، ان کے سامنے سے گزر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان سے ان کے لیے راستہ بنا دیا. اور یہ کوئی یعنی کہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ عینی شاہد ہے، آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ بنا دیا. تو یہ ایک جس طریقے سے بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ، اگر تم اس کی پیروی کرو گے، اس کے اوپر عمل کرو گے، منصب ہے تمہارے پاس، اگر تم اس کے اوپر اس چیز کو قبول کرو گے تو اللہ تعالیٰ سمندر پھاڑ کے تمہارے لیے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے اندر تمہارے لیے راستہ بنایا تھا تو اب بھی بنا دے. اب بھی تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آؤ اس پیغمبر کی یعنی کہ جو دعوت ہے اس کے اندر آ جاؤ، اس شریعت کے اندر آ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ نے وہ فرمایا. تو آگے سے کیا ہے؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. اور یاد کرو ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے، تو اس وقت تم نے بہت زیادتی کی. اب
آ گئی، اس کے بالکل ایک اپوزٹ چیز آ گئی ہے کہ جہاں پہ تو تم نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی، اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے گزرے، پیغمبر کا ساتھ دیا، حق کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے، تو دنیا کی جو سب سے غالب قوم تھی، فرعونی قوم، اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے سامنے سمندر کے اندر غرق کر دیا اور تمہیں ان کے مقابلے میں سرفراز کر دیا۔ اور اب اس کا بالکل ایک دوسرا ایک پہلو ہے تاریخ کے اندر ہی، وہ یہ ہے کہ جس وقت تم نے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دینے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے ان کی ایک روحانی تربیت کا فیصلہ کیا، تو ان کے پیچھے سے تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا اور تم نے اللہ تعالیٰ کے خلاف سرکشی کر دی، اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ حالانکہ یہ کوئی اس وجہ سے نہیں کہ تمہیں کوئی کسی قسم کا شبہ لاحق ہو گیا تھا، کیونکہ تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اور اس کو پورا کر دکھایا، ایک سمندر پھاڑ کے فرعونیوں کو اندر جو ہے وہ غرق کر دیا، تو اس کے بعد اور کون سی دلیل باقی رہ جاتی؟ تو تم نے جانتے بوجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی اختیار کر لی اور ایک فرار کا رویہ اختیار کر لیا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے نتیجے کے اندر اب کیا ہوا۔ یہ وہ واقعہ ایک دوسرا بالکل واقعہ تھا کہ اب تم نے اس کے باوجود ایک بچڑے کو خدا بنا کے اللہ تعالیٰ سے زیادتی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے نتیجے کے اندر؟ وہ یہ ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا شاید اب تم شکر گزار بنو۔ لیکن معاف کس طرح سے کیا؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، یاد کرو ٹھیک اس وقت جب تم یہ ظلم کر رہے تھے، ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ یاد کرو جب موسیٰ یہ نعمت لیے ہوئے پلٹا تو اس نے اپنی قوم سے کہا، لوگو تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کر لیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کر دو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے، اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کہ یعنی کہ اب حقیقت کا دوسرا پہلو بھی گنوایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے منصب تو تمہیں عطا فرمایا، جو ہی تم نے اس کے منصب کے حل خود کو ثابت کیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے فرعونیوں کو غرق کر دیا، تمہارے لیے سمندر سے راہ پیدا کر دی اور تمہیں ان کے اوپر سرفراز کر دیا، حالانکہ وہ دنیا کے اندر سب سے بڑی قوم تھی اور ان کو تمہارے سامنے رسوا کر دیا۔ لیکن جو ہی تم نے تاریخ کے اندر اعراض کا رویہ اختیار کیا، سرکشی کا رویہ اختیار کیا، تو اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کے اندر عذاب بھی دے دیا۔ عذاب کیا تھا؟ عذاب یہ تھا کہ اپنی تلواروں کو نیچے رکھو اور خود اس کے اوپر گر جاؤ، کہ اپنی جانوں کو خود ہلاک کرو، خود اپنے آپ کو سزا دو۔ یہ پہلی سزا تھی اللہ تعالیٰ کی بنی اسرائیل کے اوپر، عذاب کا کوڑا برس۔ کیسے؟ کہ جو ہی تم نے سرکشی کی، جو ہی تم نے اعراض کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب گرو، خود اپنے آپ کو ہلاک کرو، یہ تمہارے لیے عذاب۔ تو ایک سنت اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھ دی، جس طریقے سے تم نے ماضی کے اندر، ماضی تمہارے سامنے ہے کہ جس وقت ماضی کے اندر تم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، تم اللہ تعالیٰ کے سامنے تم نے بغاوت کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی ہدایت کے اوپر لبیک کہا اور اس کے ساتھ کھڑے ہوئے اور دین کے علمبردار بن کے کھڑے ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں تمہیں اٹھا دیا، قوموں کے اوپر تمہیں غلبہ عطا فرما دیا۔ لیکن جو ہی تم نے اس کو چھوڑا، پیغمبروں کی ہدایت کو چھوڑا اور سرکشی اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عذاب بھی دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہی ہے کہ دیکھو اس منصب کا خیال رکھو، یہ منصب، یہ کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ منصب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں انعام ہے، اللہ تعالیٰ کا وعد ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تمہارے ساتھ کہ تم اس کی پیروی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اوپر امامت عطا فرما دے گا، غلبہ عطا فرما دے گا، تمام تر قوموں کے اوپر تمہیں امامت اور پیشوائی عطا فرمائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ تمہاری بھی کچھ ذمہ داریاں، تم بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے اندر رہو، تم بھی اس اطاعت کے اندر رہو۔ اگر تم اس اطاعت کو چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے گرا دے گا، اور ایسا گراؤ گے کہ دنیا کے سامنے تم ایک مثال اور نمونہ بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تاریخ کے ذریعے سے اس چیز کو یعنی کہ سامنے رکھا کہ اس منصب کی تمہارے سامنے، یعنی کہ اس منصب کے کچھ تقاضے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب تمہارے اوپر انعام کیا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقاضے گنوائے ہیں کہ اس کلام پاک کے اوپر ایمان لے آؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ تمام تر حقوق ادا کرو اور انسانوں کے بھی تمام تر حقوق ادا کرو، اور جس طریقے سے یہ لوگ یعنی کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں، انہی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ یہ اس منصب کا تقاضا ہے اس وقت، اس کو پورا کرو۔
اور اگر نہیں پورا کرتے، تمہیں اگر کسی چیز کا ڈر ہے، یہ پوائنٹس ہیں، ان پوائنٹس کی صورت میں نوٹ کر لیں، یعنی کہ کرکس ہے، اس کو پوائنٹ کی صورت میں نوٹ کر لیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منصب عطا فرمایا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورے کرو۔ وہ تقاضے یہ ہیں کہ سب سے پہلے تم اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکو، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان لوگوں کی طرح جھک جاؤ جس طریقے سے دوسرے لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ اس دعوت حق کو قبول کرو، اور جس طریقے سے دوسرے لوگوں نے اس کو قبول کیا اور ان کے سامنے جھک گئے ہیں تو تم بھی اس کے سامنے جھک جاؤ۔ سیکنڈلی، اللہ تعالیٰ کے تمام تر حقوق ادا کرو، اور انسانوں کے بھی تمام تر حقوق ادا کرو، ٹھیک ہے؟ جو خود دوسروں کو نیکی کا حکم دے رہے ہو، خود بھی اس نیکی کے دائرے کے اندر آؤ، خود بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اندر آ جاؤ۔ یہ اس منصب کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو پورا کرو۔ اور کسی قسم کی، اور چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ کسی قسم کی کسی بھی غلط فہمی میں مت رہو کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں کوئی کسی قسم کا تمہارا کوئی سفارشی بن کے کھڑا ہو جائے گا، کوئی کسی قسم کا تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہارے اپنا ذریت میں سے تمہارا کوئی نبی ہے، کوئی پیغمبر ہے، وہ کوئی تمہاری سفارش کر دے گا، بلکہ تمہیں اپنے جواب خود دینا پڑے گا۔ تو کسی قسم کی کسی بھی غلط فہمی میں مت رہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ تمہیں کسی یعنی کہ تمہاری کارنامے کی وجہ سے عطا نہیں فرمایا۔ اب یہاں پہ دوبارہ یعنی کہ یہ پوائنٹس گنوا کے اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں تمہاری منصب کی طرف یعنی کہ توجہ دلائی ہے، یہ ذمہ داریاں پوری کرنے کا کہا گیا ہے، یہ ذمہ داریاں سامنے رکھ دی ہیں گویا کہ یہ اس منصب کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو۔ پھر منصب یاد دلایا ہے کہ یہ منصب اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اور یہ منصب کے تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اگر تو تم اس کو پورا کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اپنا عہد پورا کرے گا۔ اس کے لیے تاریخ سے ایک مثال پیش کر دی ہے، تاریخ سے ایک دلائل پیش کر دی ہیں کہ جس طریقے سے تاریخ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمہیں غلبہ عطا فرمایا تھا، جس طریقے سے تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفرازی عطا فرمائی تھی، اسی طریقے سے اب بھی عطا فرما دے گا اگر تم ان تقاضوں کو پورا کرو گے۔ لیکن اگر تقاضوں کو پورا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ویسے ہی عذاب نازل کر دے گا جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماضی میں عذاب نازل کیا تھا۔ یہ ان کو متنبہ کیا جا رہا بنی اسرائیل کو، یعنی کہ یہاں تک اس کا کرکس کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دعوت رکھ دی اور کہا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ دنیا کے اندر امام اور پیشوا بنایا ہے، ایک خصوصی منصب عطا فرمایا ہے، اس کے کچھ تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو، پھر اللہ بھی اپنے اس کے یعنی کہ تمہارے ساتھ اپنے کیے گئے عہد کو پورا کرے گا۔ لیکن اگر تم نہیں پورا کرتے تو اس کے بھی جو نتیجہ ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ماضی کے اندر اس کو تمہارے سامنے رکھا تھا، اس کے لازمی نتیجے کو اب بھی تمہارے سامنے آ جائے گا۔ یعنی کہ بنی اسرائیل کو دعوت ان سے خطاب شروع کر دیا گیا، بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے براہ راست مکالمہ شروع کر دیا ہے، ان کی طرف اللہ تعالیٰ کے خطاب کا رخ بنی اسرائیل کی جانب ہو چکا ہے۔ یہ سورہ کے اندر یعنی کہ ایک واقعہ پیش آ رہا ہے، اس طرف یعنی کہ یہ سورہ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کا پہلا مضمون ہم کور کر چکے ہیں کہ اب آگے بھی اسی کا تسلسل ہے، یعنی کہ آیت نمبر 120 تک اسی کا تسلسل ہے کہ بنی اسرائیل کو دعوت دی جا رہی ہے، اور جب وہ دعوت قبول نہیں کر رہے، یعنی کہ مکہ کے اندر مدینہ کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ جو ہی انہوں نے یعنی کہ آخری حد تک ان کو دعوت دی گئی ہے، ان کو کہا گیا ہے کہ اس دعوت کے اندر آ جاؤ، لیکن جب انہوں نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، آپ آگے چل کے دیکھیں کہ دعوت کو قبول کرنے کے بجائے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، اس کے خلاف انہوں نے اعلان جنگ کر دیا ہے اور اس کو قبول نہیں کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ منصب ان سے چھین لیا، سلب کر لیا، اور ان کے اوپر ویسے ہی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا نا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ماضی کے اندر عذاب نازل کیا تھا، اگر تم نے روگردانی کی، سرکشی کی، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب نازل کر دے گا۔ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا، بنی اسرائیل کے اوپر عذاب نازل کر دیا مسلمانوں کے ہاتھ سے، تو انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے خیبر میں بھی انہیں کچل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو، آپ نے دیکھا ہے کہ خیبر کے اندر وہ کچلے گئے ہیں، وہ بنو قریظہ کے اندر اس کے اندر کچلے گئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا ایک، وہ بنو نذیر کے اندر ان کے اندر کچلے گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ایک عذاب کا کوڑا تھا جو ان کے اوپر برس گیا، وہ ایک لازمی نتیجہ تھا جو ان کے سامنے آ گیا، اور وہی منصب جو ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے جو ان سے لے کے مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہاں تک یہ بنی اسرائیل کو توجہ دلائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب شروع کر دیا، ان کو دعوت کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یہاں تک آج کے یعنی کہ سیشن کا کرکس تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی دعوت کا، اپنے خطاب کا، اپنے مکالمے کا آغاز بنی اسرائیل کے ساتھ براہ راست کر چکے ہیں، ان کو ان کے منصب کا یعنی کہ پاس دلایا جا رہا ہے، احساس دلایا جا رہا ہے کہ وہ کس منصب کے اوپر فائز ہیں، اس کے کیا تقاضے ہیں، ان کو پورا کرو۔ اگر نہیں پورا کرتے تو اس منصب کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ تم جو ہو، اگر نہیں اس کے اوپر نہیں ان تقاضوں کو پورا کرتے تو اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے تاریخ کے اندر تمہیں رسوا کیا تھا ویسے کر دے گا، لیکن اگر پورا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں سرفراز کر دے گا۔ تو وہی ہونا تھا اگر وہ بنی اسرائیل اس کو مان لیتے، تو جس طریقے سے دوسرے صحابہ کرام، دوسری بنی اسماعیل اور دوسری قومیں جو ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اندر سرفرازی عطا فرما دی تھی اسلام کے ذریعے سے، ان کو بھی عطا فرما دیتے، لیکن یہ تھا کہ انہوں نے اس کے مقابلے میں یہ کھڑے ہو گئے، نہیں مانا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا۔ وہ آگے چل کے ہم اس کا پورا واقعہ دیکھیں گے کہ کس کس طریقے سے انہوں نے اس کے مقابلے میں روگردانی کی، سرکشی کی، ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کی بھی کوشش کی، لیکن نہیں ہو سکا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے وہ چھین لیا، پھر آخر کار وہ ان سے چیز چھین لی، منصب چھین لیا۔ تو ابھی تک ایک صورت کے اندر اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں بنی اسرائیل سے کہ جب تک ان کے پاس یہ منصب موجود ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا یعنی کہ ایک خدائی اصول ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ سو اب میں یہاں پہ آپ کے سوالات لے لیتا ہوں، کسی نے کوئی ایڈیشن سبٹریکشن کرنی ہے وہ بھی کر لے، کسی نے کوئی سوال کرنا ہے وہ بھی کر لے، میں انشاءاللہ آپ کے سوالات دیکھ لیتا ہوں۔ جی بالکل دیکھ لیں، آج ہم یہی کر رہے ہیں، آج یہ ذمہ داری ہمارے پاس ہے اور ہم تو بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جزا اور سزا کا نمونہ بنانا ہے دنیا کے اندر، شہداء علی الناس، دنیا کے لیے، انسانوں کے لیے مسلمان امت ایک شہادت بن جائے گی، اگر وہ اس کی پیروی کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر امام و پیشوا بنا دے گا، لیکن اگر نہیں کرے گی تو اللہ تعالیٰ ان کو ویسے ہی رسوا کر دے گا جس طریقے سے بنی اسرائیل کو رسوا کیا۔ یہ بار بار ہمارے سامنے اس واقعے کو دہرایا گیا ہے، قرآن پاک کے اندر درج کیا گیا ہے، تو اسی سبق کے لیے درج کیا گیا۔ تو آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جب یہ فریضہ ہمارے حوالے کیا گیا ہے تو کن کن چیزوں کے تحت، کن کن ذمہ داریوں کے ساتھ ہمارے حوالے کیا گیا ہے۔ سو جن کے حوالے پہلے کیا گیا تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے انذار فرمایا۔ تو باقی یہ ہے کہ آپ نے انشاءاللہ کسی قسم کا کوئی مطلب کوئی سوال ہے، کوئی ایڈیشن ہے، کوئی سبٹریکشن ہے، سب کی جانب سے، کسی کی جانب سے وہ کر لیں، اور میں یہاں پہ انشاءاللہ اس کو اپنے یعنی کہ مائک ہے اس کو میوٹ کر رہا ہوں۔ آپ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کسی قسم کی کوئی ایڈیشن ہے، سبٹریکشن ہے، وہ کر لیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری ذمہ داریوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم تو پہچانتے بھی نہیں، ہم اس قرآن کو ایسے پڑھ جاتے ہیں جس طریقے سے وہ ایک یعنی کہ ایک ماہر القادری نے کہا نا کہ جس طرح سے طوطا مینا کو چند بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سے پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سے سکھایا جاتا ہے۔ یہ یعنی کہ ہمارا قرآن پاک کے ساتھ سلوک ہے۔ تو ذمہ داریوں کے یعنی کہ ہم نے ادائیگی کیسے کرنی ہے، ذمہ داریوں کا تو ادراک ہی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کو پڑھنا کیسے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں نہ سکھایا گیا ہے، نہ ہمارے اندر وہ ہدایت کی طلب جو ہے ہمارے اندر پیدا کی گئی ہے، بلکہ چند چیزیں ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ جی آپ نے جو ہے وہ فلانے صاحب کی فقہ کو فالو کر لینا ہے یا اس کے مسلک کو فالو کر لینا ہے، اور وہی دین ہے، سارا کا سارا رکھ دیا سامنے، بس اس کو وہاں تک محدود کر دیا اور بس دیٹس اٹ۔ اقبال نے فرمایا تھا نا، یہاں سے اب آپ کو یعنی کہ وہ اقبال کا شعر یاد آئے گا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو۔ یہ تارک قرآن ہونے کی ایک یعنی کہ نمونہ ہے ہمارے سامنے، یعنی کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو، ہمیں ان کا احساس ہی نہیں۔ اچھا جی، یہ اپنا اسلام کا نظام کیسے قائم کریں گے زمین پر؟ ہاں، بڑا لمبا سوال ہے، وہ اس کے لیے ایک الگ سیشن کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو اصول ہے آپ کے سامنے وہ یہ ہے، سب سے پہلے جس اللہ تعالیٰ نے جس اصول کو سامنے رکھ دیا نا کہ ہمیں اس شریعت کی پیروی کرنی ہے، اس دین کے لیے کام کرنا ہے، بحیثیت قوم اگر ہم اس دین کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، شریعت کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حق کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیتے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، شہادت حق کا فریضہ ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم دنیا کے اندر اللہ کے نمائندے ہیں، رہنما ہیں، سوری یعنی کہ دنیا کے اندر اللہ کی ہدایت اور تعلیم کے رہنما ہیں، کہ دنیا کی رہنمائی ہم نے کرتے ہیں اس کی جانب۔ تو ہم تو اپنی ذمہ داریوں کو پہچانتے ہی نہیں، جانتے ہی نہیں اپنی پوزیشن کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس منصب کے اوپر فائز کر دیا۔ تو اس منصب کو پہچانے، ان دینی ذمہ داریوں کو پہچانے، ان ذمہ داریوں کو ادا کریں، وہ ذمہ داریاں آگے آ رہی ہیں ہمارے پاس، سو ان کو پہچانے، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارا ہاتھ، ہمارا بازو بن جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یار یہ جو تہجد کے بارے میں کسی نے سوال کیا ہے نا، تو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ سوال کسی عالم سے کر لیں، علماء سے کر لیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی یعنی کہ بغیر علم کے کہنے کے یعنی کہ مناسب نہیں سمجھوں گا۔ باقی یہ ہے کہ محدود یہ کیا گیا ہے، ہم نے محدود الٹیمیٹلی ہو گیا نا،
محدود اس طریقے سے ہوا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کلام پاک تھا وہ عرب کے اندر نازل ہوا ہے، ان کی اپنی زبان تھی، وہ اس کو پڑھتے تھے، سمجھتے تھے، وہ اس کے اسلوب کو جانتے تھے. جس طریقے سے آج ہم اقبال کی نظم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو پڑھ کے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ہم سے. تو یعنی زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمیں کسی استاد کی ضرورت پڑ جاتی ہے، کہیں جگہ سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. البتہ اوور آل ہم کسی بھی شاعر کو پڑھیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم لٹریچر کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ کیا فرمایا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے، کون مصنف ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. اگر کوئی ہم سے کلام کر رہا ہے اردو کے اندر تو ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم سے وہ یعنی کہ جو متکلم ہے ہم سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. تو جب تک وہ عرب کے اندر اس طریقے سے رائج رہا تو لوگ تو اس کو ڈائریکٹلی پڑھتے رہے، اس سے سبق حاصل کرتے رہے، ان کے اوپر جو ذمہ داریاں تھیں مسلمان اس کو بھی ادا کرتے رہے. لیکن دیکھیں کہ جو ہی وہ باہر نکلا ہے اور یہ عجم کے اندر آیا ہے، خصوصاً یہ بر صغیر کے اندر آیا ہے، یہاں پہ تو عربی لوگوں کو بالکل بھی نہیں آتی. ایران کے اندر پھر آتی ہے، مصر کے اندر پھر آتی ہے، یمن کے اندر پھر آتی ہے، عرب کے اندر تو ان کی اپنی زبان. تو 20 ممالک کے تو قومی زبان ہی عربی بن چکی ہے، تو ان کو تو پھر آتی ہے، ان کو تو پھر یعنی کہ اس کا تھوڑا بہت ادراک ہے. لیکن یہاں پہ جب آیا ہے تو یہاں پہ مسئلہ سب سے بڑا یہ پیش آ گیا ہے. میں نے یہاں پہ ایک تحریر لکھی تھی کہ ہم نے کلام پاک کو 1000 سال تک یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں کیا اپنی زبان کے اندر، اور دین یہاں پہ آیا کس طریقے سے، شخصیات کے ذریعے سے. اور ان شخصیات نے محض چند دین کی باتیں سیکھی تھیں اور انہوں نے یہاں پہ آ کے لوگوں کو بتانا شروع ہوئی. یہاں پہ لوگوں نے اپنے عقائد بدل لیے اور اعمال تمام تر ویسے ہی رکھے، تمام تر چیزیں ویسے ہی رکھیں جس طرح سے ہندو رہ رہے تھے ویسے ہی انہوں نے رہنا شروع کر دیا. اور آخر کار یہ نتیجہ نکلا کہ لوگوں کے عقائد بدل گئے اور اعمال ویسے ہی رہ گئے. اور 1000 سال کے بعد جا کے کہیں پہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے اس کا فارسی زبان کے اندر پہلی بار ترجمہ کیا، کیونکہ وہاں اس وقت یہاں پہ مقامی زبان تھی. سب سے پہلا ترجمہ ہی یہاں پہ 1000 سال بعد ہوگا. تو 1000 سال تک جس قوم نے بغیر سوچے سمجھے اس دین کو پڑھا ہے تو اس کے اندر تو ایک یعنی کہ روایت پیدا ہو چکی ہوگی نا کہ اس قرآن پاک کو آپ نے محض اوپر ناظرے کی صورت پڑھ لینا ہے، اس ناظرے کی صورت پڑھ لینا ہے اور پڑھ کے آگے بڑھ جانا ہے. تو اس سے ہدایت طلب کرنے کی، اس سے ذمہ داریوں کا احساس حاصل کرنے کی لوگوں کے اندر کیسے طرف پیدا ہو. ان کو لوگوں نے قرآن پاک کو یعنی کہ محض قصے کہانیوں کے لیے، محض سٹوری ٹیلنگ کے لیے، محض انہوں نے ناظرہ پڑھنے کے لیے، ثواب حاصل کرنے کے لیے، پڑھ کے اتنی بار ثواب مل جائے گا، تو اس کے لیے انہوں نے رکھ لیا ہوا تھا. تو 1000 سال تک یہ معمول چلتا رہا. اس کے بعد شاہ ولی اللہ دہلوی نے پہلی بار قرآن پاک کا ترجمہ کیا ہے، تو وہ بھی فارسی زبان کے اندر. تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ اردو ترجمے شروع ہوئے ہیں. لیکن اللہ ماشاء اللہ یہاں پہ تفسیر جو ہے وہ لوگوں نے اسی منہج کے اوپر رکھ کے کر دی ہے کہ اس کے اندر سے جو عقائد پہلے سے مانتے تھے انہی کو ثابت کرنے کے لیے صرف تفسیر کی ہے. جو پاک ان سے کہنا چاہ رہا ہے انہوں نے وہ لینا بھی نہیں چاہا، نہیں سمجھنا چاہا ہے. تو عام فہم نہیں بنایا قرآن پاک کیونکہ عام لوگوں کی سمجھ میں ہی نہ آئے، اور اس کو اتنا مشکل کر دیا، اس کا ترجمہ بھی اتنا مشکل کیا ہے، ایسی اردو کے اندر ترجمہ کیا ہے کہ عام بندہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے لو جی ہے تو ساڑھے سمجھ نکالی نہیں. تو اس سے پھر ایک مولوی کا ڈسکورس کھڑا ہو گیا کہ جی یہ قرآن پاک کو پڑھنا، یہ قرآن و حدیث جو ہے نا بندہ جو ہے یہ خود سمجھ ہی نہیں سکتا. یہ قرآن پاک کو سمجھنا عام بندے کی بات ہی نہیں، یہ تو علماء کا کام ہے، بڑے بڑے عالم دین کا کام ہے. تو انہوں نے ایک فضا پیدا کر دی، اور آج بھی ہمارا 90% معاشرہ اسی چیز کو مانتا ہے کہ ہم اس قرآن کو ڈائریکٹلی سمجھ ہی نہیں سکتے. کیوں؟ آپ کون ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ قرآن پاک کو ڈائریکٹلی سمجھ نہیں سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن پاک نازل کیا، انسانوں کے لیے نازل کیا، اور انسان کہتا ہے کہ نہیں ہم سمجھ ہی نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم سمجھ نہیں رہے. یہاں پہ کون سے شیخ الحدیث یا شیخ التفسیر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن لے آئے سامنے، ان کو خود نہیں پتا ہوگا کہ یہ کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا ان سے مخاطب کر رہا ہے، کیا ذمہ داری ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے تو ان کو انہوں نے خود بھی نہیں سمجھا اور نہ ہی دوسروں کو سمجھانا چاہے. اور یہی ہے کہ انہوں نے اپنے ٹھیکیداری قائم رکھنے کے لیے، جس طریقے سے علماء یہود تھے انہوں نے اپنی ٹھیکیداری قائم رکھنے کے لیے جو ہے وہ حق کو چھپانا شروع کر دیا. تو وہی روش ہم نے اختیار کر لی، جو روش انہوں نے تورات اور انجیل کے ساتھ اختیار کی وہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ اختیار کر لی. اور اپنی ٹھیکیداری قائم رکھنے کے لیے، اپنی چودراہٹ قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اس کو عام فہم ہونے ہی نہیں دیا. اور آج بھی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس قرآن کو عام فہم کریں، اس کو عوام کے لیے آسان بنائیں، اس کی تفسیر عوام کے لیے آسان بنائیں، عام بندہ سمجھے اس کو اس طریقے سے پیش کریں کہ عام بندے کی سمجھ میں آئے، اور اپنی دعوت کو قرآن کے ذریعے سے عام کریں، قرآن کی دعوت کو عام کریں.
تو وہ کہتے نہیں 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 گل ہے کہ قرآن عام بندے دی سمجھن دی چیز ہی کوئی نہیں، قرآن تے اسی سمجھ ہی نہیں سکتے، وہ قرآن حدیث عام بندے دی سمجھن دی گل ہی کوئی نہیں، قرآن حدیث جڑا نا وہ صرف وڈے وڈے عالم سمجھ سکتے ہیں، عام بندے دی گل ہی کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ ہے، شرم نہیں آتی کہ ہم نے قرآن پاک کے ساتھ کیا سلوک کیا، تو اسی کا لازمی نتیجہ نکلا ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے جب ہم غافل ہو گئے ہیں تو اس کا نتیجہ ہو گیا نکل، تو یہ ہے ڈائریکٹ سمجھنے سے یہ چیز سامنے آتی ہے، ڈائریکٹ سمجھنے سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ کی ذمہ داریاں سامنے آتی ہیں، کیا کیا اس کے اندر سے حقائق اور آثار اور جو اس کے اندر سے جو چیزیں نکلتی ہیں ڈائریکٹ سمجھنے سے، جو اس کے اندر سے اسرار ہیں، جو دلائل ہیں، جو برہان ہیں، جو قرآن پاک کا اعجاز ہے، اسلوب ہے، جو تاثیر نکلتی ہے اندر سے، وہ نکل کے سامنے آتی ہے، جو عوام کے دلوں کو متاثر کر جاتی ہے، جو دلوں کو چھو جاتی ہے، اور اس کے اندر سے خدا بولتا ہوا نظر آتا ہے، تو وہ اس طریقے تو سمجھ نہیں آئے گا نا کہ جو ہم نے اپنے طریقے سے جو ہے اس کو پکڑ کے کر دیا کہ نہیں جی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، تو اس کی جو اس کا ترجمہ بھی مشکل کر دیا، عربی ہماری عوام نے ویسے ہی نہیں سیکھنی، ترجمہ اس کا مشکل کر دیا، اور تفسیر جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ ساری روایات نقل کرتی ہیں، بزرگوں کے قول نقل کرتی ہیں، اور اس کے اندر سے فقہی مسائل نکالنا صرف کام کرتی ہے، اس تک اس کو محدود کر دیا، تو آپ قرآن عام بندے کو کیسے سمجھ آئے گا؟ آپ نے مشکل جو کر دیا اس کو، تو ذرا آپ ہمت کریں نا کہ اس کے ترجمے کو آسان کریں، عوام کو خود ہی سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، آپ کو صرف استاد کی ضرورت ہے۔ جی بنی اسرائیل تکبر کی وجہ سے کرتے تھے، انانیت کی وجہ سے کرتے تھے، قوم پرستی کی وجہ سے کرتے تھے، یہی جواب ہے، اور یہی انہی حرکتوں کی وجہ سے تھا کہ وہ اپنا ایک امتیاز قائم رکھنا چاہتے تھے، ان کے علماء بھی ایک امتیاز قائم رکھنا چاہتے تھے، من حیث قوم بھی وہ اپنا امتیاز قائم رکھنا چاہتے تھے، اور وہ حق کو چھپاتے تھے، یہ ان کی روش تھی جس کی وجہ سے وہ اس کا شکار ہو گئے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں نے آپ کا سوال اب دیکھا ہے، سو یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی سائیکی کیا تھی، وہ جو یہ سب حرکتیں کرتے تھے کیوں کرتے تھے، تو یہی ہے اللہ تعالیٰ نے پیچھے اس کی پوری ریزن بیان کر دی ہے کہ وہ جو ان کا تکبر تھا، جو انانیت تھی، جو ان کا اس کے پیچھے پورا یعنی کہ واقعہ بیان کر دیا کہ جس تکبر کی وجہ سے، جس انانیت کی وجہ سے، جس قوم پرستی اور نسلی اور فخری امتیاز کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا ہے کہ یہ کوئی آپ دیکھیں کہ اس کا کوئی مطلب یہ اس کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ تم کوئی قوم سے ہو تو اس وجہ سے تم بخشے جاؤ گے یا بچ جاؤ گے، وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منصب عطا فرمایا ہے، کوئی امتیاز کی وجہ سے نہیں۔ باقی یہ ہے کہ اس کا یہی جواب ہے، ان کی یہی سائیکی تھی، وہ ڈومیننٹ رہنا چاہتے تھے، وہ سپریم رہنا چاہتے تھے، وہ امتیاز اپنا رکھنا چاہتے تھے، ان کے مولوی بھی ان کے بندے بھی۔ تھینک یو سو مچ، انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے اور آگے بھی یہی تسلسل چل رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان